بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، بھائی اور دوستو، اللہ پر ایمان لانے والے بندے، مومن مرد، مومن عورتیں، اللہ کے نزدیک ان حضرات کا بہت بڑا مقام ہے. صاحب ایمان بندہ، اس کی بڑی عظمت ہے، بڑی قدر ہے، اس لیے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے نبی پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت جو ہے اس شریعت کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہے. دنیا کے قوانین کو وہ اپنے لیے نجات کا ذریعہ نہیں سمجھتا. اس لیے جب صاحب ایمان بندہ اللہ کے وحدانیت کا جب اس نے اقرار کر لیا، دنیا کی تمام طاقتوں، تمام قوتوں اور تمام خداؤں کا اس نے انکار کر دیا، ایک اکیلے اللہ کی بڑائی کو اس نے قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس ایمان والے بندے کی بڑی قدر ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو آپس کے اندر جس طرح سے زندگی گزارنے کا حکم دیا کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ اور ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ زندگی گزارنے والے، ہر درجے کے اعتبار سے لوگوں کو ان کے درجوں کے اعتبار سے احترام کیا جائے. بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ان کا احترام کا درجہ الگ ہے. جو صاحب علم ہیں ان کا درجہ الگ ہے، اور اسی طرح سے اپنے برابر کے لوگ ہیں ان کے احترام کا درجہ الگ ہے. چھوٹے ہیں ان کے ساتھ بھی محبت کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا گیا. آپس کے اندر ایک دوسرے کے دلوں کی محبت اور الفت کو جو ہے پھیلانے کا حکم دیا گیا. کسی طرح کی نفرت نہ ہو، کسی طرح کی دشمنی نہ ہو، کسی طرح کی عداوتیں نہ ہو. مسلمان ان کے آپس میں اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن مسلمان کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے آپسی اختلاف کو دائمی نہیں بناتا، وہ اپنے آپسی اختلاف کو وقتی بناتا ہے، اور پھر وہ اپنے کسی کے ساتھ اس کے اختلاف ہوئے بھی ہیں تو اس اختلاف کو ختم کرنے والا ہوتا ہے. کسی سے کسی کو شکایت ہوتی ہے تو اس کے ساتھ بیٹھ کر اپنی شکایت کو حل کرنے والا ہوتا ہے. وہ کسی کے عیوب کے پیچھے نہیں پڑتا. مسلمان کسی کے عیوب کے پیچھے نہیں پڑتا، مسلمان کسی کی بے عزتی نہیں کرتا، مسلمان کسی کو ذلیل نہیں کرتا. المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی. لا یظلمہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہ کرے اور اس کی تحقیر نہ کرے، اس کی تذلیل نہ کرے، اس کو ہلکا نہ سمجھے. اپنے کو برتر اور دوسرے کو ہلکا سمجھنا یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. کسی مومن کے تعلق سے بدگمانی نہ کی جائے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا گیا، ایمان والوں کو کہ کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کی چغلی نہ کریں، کسی کی برائی نہ کریں اور کسی کے متعلق بدگمانی نہ کریں. ان بعض الظن اسم، فرمایا کہ بہت سی بدگمانیاں گناہ ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں بندے پر گناہ لکھ دیا جاتا ہے. ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ کسی کی غیبت کرنا، کسی کی چغلی کرنا، کسی کی برائی کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ آدمی جس آسانی سے یہ کام کو کر رہا ہے اس کو کہا جا رہا ہے دیکھو یہ ایک مرے ہوئے انسان کے گوشت کھانے کی طرح سے.
پھر فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا خوف اختیار کرو۔ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والا ہوتا ہے، خیر کے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹھانے والا ہوتا ہے، بھلائی کے کاموں میں اس کا تعاون کرنے والا ہوتا ہے۔ مسلمان یہ پسند نہیں کرتا، جب وہ اپنے متعلق یہ پسند نہیں کرتا کہ لوگ اس کی برائی کریں، تو دوسرے آدمی کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ میں دوسروں کی بھی برائی نہ کروں، میں دوسروں کے عیوب بھی لوگوں کے سامنے نہ لاؤں۔ جو مسلمان کسی مسلمان کے عیب کی پردہ پوشی کرتا ہے، چھپاتا ہے، اللہ نے اس کو اتنے بڑے اجر سے مالا مال کیا کہ کل میدان محشر میں جب ہر کوئی آدمی یہ چاہے گا کہ اس کا عیب چھپا رہے، اس کا عیب لوگوں کے سامنے نہ آئے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیوب کی پردہ پوشی کرے گا جو دنیا کے اندر اپنے مسلمان بھائی کے عیب کی پردہ پوشی کرتے۔ اور اگر کوئی کسی پر الزام لگاتا ہے اور کسی کے ساتھ ایسی بات اس کی طرف منسوب کرتا ہے جس کا اس سے دور سے بھی واسطہ نہ ہو، تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ بہتان، الزام تراشی، یہ ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ جس گناہوں کا کوئی کفارہ نہیں جب تک اس آدمی سے مل کر کے اپنی معافی نہ کرا لی جائے۔ قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کے تعلق سے ان لوگوں کے حوالے کریں گے جن لوگوں کے ساتھ برائی کی گئی ہوگی، جن لوگوں کی بے عزتی کی گئی ہوگی، جن لوگوں کے ساتھ غلط سلوک سے پیش آیا گیا ہوگا، ان کے حوالے کریں گے۔ جب تک آدمی دنیا کے اندر اپنے ان کاموں کے تعلق سے لوگوں سے اپنے سے جو غلطیاں ہوئی ان غلطیوں کی وہ معافی نہ طلب کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو مسلمان کا بھائی بتاتے ہوئے فرمایا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، آپ نے اپنی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر فرمایا کہ اس طرح سے ملے ہوئے مسلمان۔ کسی مسلمان کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے متعلق وہ غلط خبروں کو دوسروں کے اندر پھیلانے والا، اس لیے کہ اسلام کا رشتہ، دین کا رشتہ نسب کے رشتے سے کہیں بڑا ہوا ہے۔ نسبی رشتے میں کچھ لوگ آ جاتے ہیں، لیکن دین کے رشتے میں پوری دنیا کے مسلمان دوسرے مسلمان کے بھائی، گورا بھی کالا بھی، ہزاروں ہزار میل دور رہنے والا مسلمان جس کو ہم نے دیکھا بھی نہیں لیکن وہ صاحب ایمان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہمارا بھائی بتلایا۔ آپس میں ساتھ میں رہنے والے مسلمان، ایک علاقے کے اندر رہنے والے مسلمان، ہو سکتا ہے ان کو کسی سے شکایت ہو سکتا ہے ان کو کسی کے متعلق کوئی غلط بات پہنچی ہو سکتا ہے ان تک کوئی بات آئی ہو، اس لیے فرمایا کہ کسی کے متعلق کوئی خبر تم تک پہنچی ہے تو تم اس کو لوگوں کے اندر پھیلانے والے مت بن، جب تک تم اس کی تحقیق نہ کرو، جب تک تم اس کی تحقیق نہیں کرو گے، اس کی حقیقت تک نہیں پہنچو گے، اس وقت تک تمہیں اس خبر کے متعلق لوگوں تک خبر دینا یہ تمہارے لیے جائز نہیں۔ کسی مسلمان کے متعلق، کسی مسلمان کے ادارے کے تعلق سے کوئی بات ہم تک پہنچی، ہم نے بلا تحقیق اس خبر کو آگے بڑھا دیا، اس کو پھیلا دیا لوگوں کے اندر، اس کو عام کر دیا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ لوگوں نے اس کو اپنے لیے لطف اندوزی کا ذریعہ سمجھ لیا۔ خصوصاً آج کل کے دور کے اندر جو سوشل میڈیا کے اندر کوئی ایک بات آ گئی، کوئی ایک میسج آ گیا، اس کی تحقیق کی نہیں۔ فرمایا قرآن پاک کے اندر حکم دیا گیا کہ تم اس کی تحقیق کرو، ایسا نہ ہو کل کو تم کو اس خبر کے پھیلانے کے بعد، اس خبر کو دوسروں تک پہنچنے کے بعد وہ خبر تمہارے سامنے غلط نکل آئے، جھوٹی نکل آئے، پھر تم کو افسوس کرنا پڑے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جب حقیر سمجھتا ہے، جبکہ اللہ کے نزدیک اس مسلمان کا کوئی ایسا عمل ہوگا کہ اللہ کے نزدیک اس کی بڑی عظمت ہوگی، ہم اس کو حقیر سمجھنے والے ہوں گے۔ گویا کہ ایسا کیا کہ جس کی اللہ کے نزدیک عظمت و عزت ہے اس کی ہم نے تحقیر کی، اور اللہ جس کو عظیم سمجھتا ہے، جس کو بڑا سمجھتا ہے، اس کو ہم نے ہلکا سمجھا۔ مسلمان کا مقام کتنا بڑا ہے، تاکہ آپس میں مسلمان محبت کے ساتھ رہے، اسی لیے مسلمان کے مقام کو بڑھایا جائے۔
مسلمان کے ساتھ محبت سے پیش آنے کا حکم دیا گیا، مسلمان کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا گیا۔ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ انتقال کر گئے، سالوں سال گزر گئے، ہو سکتا ہے ان لوگوں سے کوئی غلطی ہوئی ہو انسان ہونے کے لحاظ سے، ان کی غلطیوں کو لوگوں کے اندر عام کرنا اور ان سے جو چوک ہوئی تھی اس چوک کو لوگوں کے اندر نقل کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی معافی ہی نہیں۔ زندہ آدمی کے متعلق ہو سکتا ہے کہ ہم نے کوئی بات کہہ دی، موقع ہے ہم نے اس سے معافی مانگ لی اور جو ہے آپس کا معاملہ برابر کر لیا، لیکن جو انتقال ہو چکے، جو اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں، ان کے متعلق ہم بات جو ہے لوگوں میں پھیلا رہے ہیں، ان کے متعلق ہم باتیں نقل کر رہے ہیں، ان سے یہ کام ہوا، فلاں نے یہ کام کیا، کتنے بڑے گناہ کا کام ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قرآن نے جو حکم دیا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، حکم دیا تھا کہ اپنے لیے مغفرت طلب کریں اور جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں ان کے حق میں مغفرت کی دعائیں کی جائیں، نہ کہ پرانے لوگوں کے تعلق سے، گزرے ہوئے لوگوں کے تعلق سے ان کی برائیاں ہم بیان کرنے لگ جائیں، ان کے متعلق ہم کوئی ایسی بات لوگوں سے نقل کرنے والے ہو جائیں جو اس آدمی کو معلوم بھی نہیں تھا، اس کی خبریں ہم دوسروں کو دینے والے ہو کر کے ہم خود گناہوں کے ایسے مرتکب ہو رہے ہیں کہ جن گناہوں کے لیے کوئی معافی کا دروازہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ محشر کے میدان میں اس آدمی کے سامنا ہو جائے۔ اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کا اتنا بڑا مقام ہے، روایت میں آتا ہے کہ لوگ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ طواف کر رہے تھے، دیکھ کر کعبۃ اللہ کو دیکھ کر کہنے لگے کتنا باعظمت باعزت ہے، تو کتنی باعظمت، لوگوں کے نزدیک تیری کتنی عظمت ہے، اور یقیناً مسلمانوں کے نزدیک کعبۃ اللہ کی بڑی عظمت ہے۔ کہنے لگے تو اتنا باعظمت، لوگ تیرا طواف کر رہے ہیں، تو اللہ کا گھر ہونے کی وجہ سے اتنا باعزت اور اتنا باعظمت تو ہے، لیکن تجھ سے کہیں زیادہ عظمت اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کی۔ ایک مسلمان کا مقام یہ ہوتا ہے، ایک مسلمان کا درجہ یہ ہوتا ہے، کوئی کسی مسلمان کے تعلق سے جس نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا، اسلام کے اندر داخل ہو گیا، وہ ہمارا اسلامی بھائی، ہماری طرف سے اس کو جو خیر پہنچا سکتے ہیں اس خیر کو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی چوک ہوئی ہے، اس غلطی پر اس کی اصلاح کرنا محبت کے ذریعے، محبت سے اور پیار سے اور دعوت کے اسلوب کے مطابق اس سے مل کر کے اس کو اس کی غلطی سے آگاہ کر کے اس کو اس غلطی سے باز رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری تھی، نہیں کہ اس کی غلطی کو لوگوں کے اندر عام کیا جائے اور اس کی برائی کو لوگوں کے اندر پھیلایا جائے۔ کتنے بڑے گناہ کے کام ہیں، کسی کی غیبت کرنا، کسی کو حقیر سمجھنا، کسی کو ذلیل سمجھنا، کسی کی چغلی کرنا، کسی کی غیبت کرنا، ایسے بڑے گناہ ہیں کہ لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھ رہے۔ جو بھی چیز آتی ہے ہم اس چیزوں کو لوگوں کے اندر پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، جو بھی بات آتی ہے اس بات کو لوگوں کے اندر پھیلانے کے لیے ہمیں کوئی گویا کہ فرصت نہیں۔ اچھی بات ہوتی، بلائی کی بات ہوتی، خیر کی بات ہوتی، دین کی بات ہوتی، اس کو پھیلانا ثواب کا کام تھا، صدقہ تھا، اس پر اجر و ثواب ملتا، نہیں کہ ہم جو ہے لوگوں کے اندر ایسی باتوں کو پھیلائیں اور ایسی غلط چیزوں کو لوگوں کے اندر عام کریں جس سے اس آدمی کے متعلق لوگوں کو غلط فہمیاں ہونے لگے اور پورا کا پورا گناہ ہم سر لیں، اپنے سر لینے والے۔ عجیب و غریب زندگی گزار رہے ہیں کہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھا رہا ہے، گناہ کی شناخت اور گناہ کا خوف نہیں آدمی کو، ورنہ گناہ اللہ کی معصیت اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ایسی چیز ہے کہ آدمی کو جہنم میں پہنچانے کے لیے کافی، اور آدمی جہنم کی آگ میں جلتا رہے اس گناہ کی وجہ سے۔ اس لیے ہر طرح کے گناہ سے بچنے کا آدمی کو اہتمام کرنا چاہیے، اور مسلمان کی ہم سے جہاں تک عظمت توقیر ہو سکے ہم اس کی عظمت و توقیر کرنے والے ہوں۔ اللہ کے نبی نے ہم کو آپس میں بھائی بتلائے اور ملے ہونے چاہیے، ایک دوسروں کے دل، دوسرے مسلمان کے تعلق سے دل بالکل صاف و پاک ہونا چاہیے۔ ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے، جانے لگے،
آپ نے ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ جنتی آدمی. ایک صحابی ان کے پیچھے لگ گئے. مجھے دیکھنا چاہیے کہ ان کا کیا عمل ہے, میں دیکھوں گا کہ کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے ان کے متعلق گواہی دی, شہادت دی کہ یہ جنتی ہے. ان کے پیچھے گئے اور ان سے کہا کہ میں آپ کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں, مہمان بننا چاہتا ہوں آپ کے یہاں. انہوں نے خوشی سے بلایا, گھر میں رکھا. پورا دن گزر گیا, رات گزر گئی, کوئی بڑا عمل ان کا نہیں تھا. جو عام اعمال ہیں, نمازوں کی پابندی وغیرہ, اور کوئی رات کی لمبی لمبی تہجدیں اور ایسی کوئی نہیں تھے ان کے پاس. جب انہوں نے دیکھا تو سوال کر بیٹھے, آخر آپ کے پاس کون سا ایسا عمل ہے کہ جس عمل کی وجہ سے اللہ کے نبی نے جو آپ کو اتنی بڑی آپ کے متعلق گواہی دی کہ آپ جنتی؟ کہنے لگے یہ بات تو یہ ہے کہ جب سونے کا وقت آتا ہے میں سوچتا ہوں کہ جس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے میں اس کو معاف کرتا ہوں, میرے دل میں اس کی کوئی کدورت اور کوئی دشمنی میں ہی نہیں رکھتا, میں ان کی کوئی عداوت اپنے دل میں نہیں رکھتا, میرا دل اس کے متعلق پاک رہتا ہے مسلمان کے تعلق سے. یہ عمل تھا. ہر مسلمان کے تعلق سے ہمارا دل پاک ہو, اس کی نفرت, اس کی عداوت, اس کی دشمنی نہ ہو. اختلاف ہو سکتا ہے, آپس میں جو ہے انتشار ہو سکتا ہے, لیکن وہ وقتی ہوتا ہے. اگر آدمی اس کو لمبا کرتا جائے اور پھیلاتا جائے تو پھر یہ نفرتوں کو اس جنم دینے والا سبب بنتا ہے. مسلمان آپس میں نفرت نہیں کرتے, مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے, یہ قرآن کی تعلیم ہے, یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تعلیمات ہے. ان تعلیمات پر عمل کرنے ہی میں ہمارے لیے کامیابی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, ایمان کی سلامتی عطا فرمائے, اپنے وقت پر ہم سبوں کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا